کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ مبارک میں مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے معزز مہمان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف مذہبی رہنما جناب آصف رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کو ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل راؤ صاحب، اصل میں ماشاءاللہ سے آپ نے یہ جو بزم سجائی ہے ماشاءاللہ سے، اور یہ جو گلدستہ آپ نے سجایا ہے بزم سناگر، ماشاءاللہ سے یہ ایک اچھا گلدستہ ہے کہ جس میں آپ ماشاءاللہ سے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو، تمام معزز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئندہ بھی ہے اور آپ مبارکباد کے بھی مستحق ہے کہ آپ کی پوری ٹیم بڑے جوش و خروش کے ساتھ ماشاءاللہ ہر رمضان میں اس طرح کا پروگرام آرگنائز کرتی ہے، تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، صحافی بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور میں کیا ہے اگر میں سب بتانے بیٹھ جاؤں تو میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے۔ ملک کی مشہور و معروف سماجی شخصیت الطاف پاریک صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں الطاف بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف نقیب محفل جناب قاضی نعیم الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان۔ کیسے ہیں قاضی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ کرامت بھائی، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو محافل میں بیٹھ کر، کیونکہ یہ پہلا میرا موقع ہے کہ کسی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس طرح، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک تجربہ ہے، اور انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، اللہ آمین۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول محمد جنید چشتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے آپ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ خوبصورت مشہور زمانہ حمد باری تعالیٰ، ایک دعائیہ کلام بھی ہے کہ اللہ پاک اس خوبصورت محفل کے وسیلے سے ہم سب کو ایسی محفل سرکار کے روضے پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے کہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا مولا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اور اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے کہ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم،
اسی سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ محترم جناب آصف صاحب، آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ عقیدہ ختم نبوت جو کہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم، صدقت یا رب العالمین۔ راؤ صاحب، آج کا جو آپ نے موضوع جو ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ بے شک یقیناً ہمارا جو ملک ہے، جو ریاست مدینہ کے نام سے جو حکمران ابھی اس کو گرانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ختم نبوت کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی حساس ہے۔ آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قادیانی جو ہے سرگرم ہوئے، انہوں نے بہت طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اسلامی جو نظام ہے اس کو درہم برہم کیا جائے۔ اچھا، وہ کس طرح سے کرنا چاہتے تھے؟ یقیناً انہوں نے مختلف ہتھ کنڈوں سے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی قریب میں ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں کہ یار ہم وہ ختم نبوت میں 295 جو قانون ہے ناموس رسالت کا، کہ ہم وہ ٹائپ کر رہے تھے تو اس میں جو ہے وہ ہمارا جو قلم ہے یا ہمارا قلم سلپ ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں اتنے حساس موضوع پہ یہ پڑھے لکھے PhD کیے ہوئے، یہ جو ہے ایم اے اسلامیات کیے ہوئے لوگ، ان کے قلم سلپ ہو جاتے ہیں؟ کیا تنخواہیں لیتے وقت، مرات لیتے وقت یا دیگر سہولیات دیتے وقت ان کے قلم سلپ نہیں ہوتے؟ ان کے ہاتھ سلپ، ان کے دماغ معاف نہیں ہوتے؟ اس وقت ان کو جب سہولیات مل رہی ہوتی ہیں تو ان کے دماغ کھلے ہوتے ہیں؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اکابر علماء نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ بن کذاب اس ملعون کو جو ہے واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد بھی اس سے لے کے آج تک جتنے بھی ملعون ختم نبوت کا دعویٰ کرتے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابر علماء نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اور سب سے بڑھ کر کے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ، عباس بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، یہ وہ اکابر علماء ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے بھرپور کام کیا، اور جنہوں نے ختم نبوت کے قانون میں تبدیل کی کوشش کی، چاہے وہ حکمران طبقہ ہو، چاہے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں راؤ صاحب، آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آج ہم نے اپنے سینوں پہ جو مہر ختم نبوت لگائی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہود و حنود کے ایجنٹوں کو کہ تم لاکھ کوششیں کر لو، تم لاکھ مراد دو، یہ سیاستدان تو بک سکتے ہیں، یہ تمہارے یہود و حنود کے جو ایجنٹ ہیں یہ سارے کام کر سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم یہ عاشقان رسول کو خرید نہیں سکتے۔ ہم کل بھی تحریک ختم نبوت کے خواہاں تھے، ہم اس کے لیے کام کر رہے تھے، اور انشاءاللہ آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی آپ نے یہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے راؤ صاحب، اس کے پیچھے پیارے نبی، اس کی پشت پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے موضوع پر ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا۔ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہمیں وہاں سے پریشر ہے، ہمیں یہاں سے پریشر ہے کہ جناب ختم نبوت کی تحریک نہ ہو۔ کیوں نہ ہو بھائی؟ یہ ملک جو ہے وہ ہمیں کلمے کی بنیاد پر ملا، یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر کسی بھی شاطم کی، کسی بھی ملعون کے ہم یہاں پہ سایہ نہیں پڑنے دیں گے۔ یہاں پہ ہزاروں
لاکھوں علماء نے، اکابرین نے اور تحریک ختم نبوت کے کارکنان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آج ہم آپ کے میٹرو ون نیوز کے توسط سے، آپ کے اس پلیٹ فارم سے ان تمام جان نثارانہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے تحریک ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تو بڑا مقدس مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ بے شک۔ اس مبارک مہینے میں تو ہمیں پاکستان عطا ہوا، اور اسی مبارک مہینے میں جو ہے وہ ہمیں قرآن بھی ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں ہم اس بات کا اعادہ کریں کہ ہمیں سب کو مل کر اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بے شک، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ الطاف فارغ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ماشاءاللہ سے آپ رائٹر بھی ہیں اور صحافت میں بھی آپ نے ایک عرصہ گزارا، پھر اس کے بعد آپ پرنٹ میڈیا سے ویژن میڈیا کی جانب آئے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا ایک سفر ہے، ایک طویل سفر جو ہے، یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ الحمدللہ آپ کا شکریہ کہ ماشاءاللہ اس قابل سمجھا کہ مجھ ناچیز کو بلایا گیا۔ تو الحمدللہ 1980 سے میں نے کہانیاں لکھنا شروع کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ میری ساری جدوجہد 1980 سے ہے۔ بچوں کا ادب سے میرا واسطہ ہے۔ بچوں کے ادب کے لیے کہانیاں، مضامین، افسانے ہر طریقے سے لکھے ہیں۔ اور الحمدللہ میرا ایک آرگنائزیشن ہوتی تھی پاکستان ینگ رائٹرز کلب، تو اس کے تحت میں سارے ادیبوں کو اکٹھا کرتا تھا، مختلف ادبی نشستیں کرتا تھا، اور کافی میرے ہاتھوں سے، میرے آرگنائزیشن سے کافی رائٹرز پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ابھی جو چل رہا ہے سلسلہ معذرت کے ساتھ، ابھی سمجھے کہ وہ جو لکھنے پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے بالکل۔ تو کیونکہ ابھی نہ کوئی، ہم بچوں کو اچھا سا موبائل لا کے دے دیں گے، ٹیبلٹ لا کے دے دیں گے، لیکن وہ ہینڈ فری اچھی سے اچھی لا کے دے دیں گے، لیکن معذرت کے ساتھ کوئی اچھی سی کتاب، کوئی اچھا سا رسالہ لا کے نہیں دیں گے۔ تو ابھی اور دوسرا یہ کہ رسالوں میں جب سے وہ جو اشتہارات بند ہوئے ہیں حکومتی سطح پہ، تو یہ رسالے بھی سب بند ہو گئے۔ ذہنی نشو و نما کے لیے بچوں کے لیے رسالے بہت ہی ضروری ہے۔ تو ابھی یہ نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ میں تو حکام بالا سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ حضرائے کرم اس کے اوپر توجہ دیں، اور بچوں کی نشو و نما کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھیں گے تو سمجھے کہ اس میں شعور آئے گا، شعور آئے گا تو ایک اچھی قوم بنے گی۔ بے شک، بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ ابھی جو میری سوشل ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، میرا ایک ادارہ ہے پاکستان میمن رائٹس، اس کے تحت میں کام کرتا ہوں۔ مختلف میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے میمنوں کی برادری کا ایک اصول ہے کہ ہم صرف اپنی کمیونٹی کے لیے نہیں کرتے، ہمارا ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے میڈیکل کیمپ نیاباد کی طرف، لیاری کی طرف لگتے ہیں، سندھ کے علاقوں میں لگتے ہیں، صرف سارے عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل کیمپ میں بھی الحمدللہ سمجھے کہ ایک آنکھوں کے آپریشن کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ایک آپریشن 40,000 کا ہوتا ہے، تقریباً 200 سے 300 افراد مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو سمجھے کہ اس دور میں کسی کی بینائی آ جانا، اس کی بصیرت آ جانا تو بہت ہی ویل اینڈ گڈ ہے، بہت اچھی علامت ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ، تو اس وقت میرے جو افطاری کا ایک کیمپ لگتا ہے موبائل مارکیٹ صدر میں، اور کینٹ اسٹیشن وہاں پہ سیری کا انتظام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی جزائے خیر عطا فرمائے یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی۔ قاضی نعیم صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت حسین انداز میں آپ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے انداز کے اندر جو ہے چند اشعار ہمیں سنائیں۔ بس کرامت بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور اپنے کیا انداز ہوا کرتے ہیں، سب سرکار کا کرم ہے سبحان اللہ، آپ پر، سبحان اللہ۔ ان پر جنید بھائی پر، تمام لوگ سرکار ہی کی نسبت سے آج جس مقام پر بھی ہیں یہ سرکار کا کرم ہے، اور اسی سرکار کے کرم کی بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ اسی بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا، کیا بات ہے، جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا وہ زندگی کے اعلیٰ حوالوں میں آ گیا۔ کیا بات ہے، جو بھی نبی کے چاہنے والوں میں آ گیا وہ زندگی کے اعلیٰ حوالوں میں آ گیا، اور نالین مصطفیٰ کی جسے خاک مل گئی، تیرا شبوں سے نور کے حالوں میں آ گیا۔ سبحان ان کے بعد رمضان المبارک چل رہا ہے، مدینے کی کرکر، کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے تو اس کا ذرا خیال کرتے ہوئے کہ اب تو بلا لیجئے روزے پہ یا نبی، کہ اب تو بلا لیجئے روزے پہ یا نبی، کہ اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گیا۔ کیا بات ہے، کہ اب تو بلا لیجئے روزے پہ یا نبی، کہ اب تو سفید رنگ بھی بالوں میں آ گیا۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ اے ذوق مدد کر در احمد پہ گرا دے، اے ذوق مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہے اٹھ
कहूँ उठा नहीं जाता। सुभान दरबान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, क्या कि बात उठा है। नहीं जाता। क्या बात है तो ये काजी मुख्तसर सी हाज़री अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी साल हमें मदीने की बादब हाज़री नसीब। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। काजी साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सनाखान रसूल, मेरे भाई मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद शिराज कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शिराज भाई, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत की एक बार फिर आपने प्रोग्राम में याद फरमाया। जज़ाकल्लाह कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदतों के फूल निछावर फरमाएं। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका व सहाबिका या हबीब। एक बहुत खूबसूरत और प्यारा कलाम, एवरग्रीन सदाबहार कलाम पेश करने की सादा हासिल करूंगा। आइए सुनते हैं। मेरे दिल में है याद मुहम्मद, मेरे दिल में है याद मुहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मुहम्मद। और मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो पलट जाएगा रुख बदल कर। मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो पलट जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मुहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मुहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मुहम्मद। और हर खता पर मेरी चश्मे पोशी है, तलब पर अताओं की बारिश, हर तलब पर अताओं की बारिश, मुझ गुनहगार पर किस कदर है। मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है याद मुहम्मद। और दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, दिल मेरा बन गया है मदीना। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना। मेरे दिल में है याद मुहम्मद। और करामत भाई आखिरी शेर हासिल कलाम शेर, बहुत खूबसूरत शेर कि मैं गुलामाने अहमद में सगे आस्ताने मुहम्मद में सगे आस्ताने मुहम्मद। काबिले रश्क है मौत मेरी और काबिले फख्र है मेरा जीना। मेरे दिल में है याद
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. شراز بھائی کیا بات ہے آپ کی. آصف بھائی آپ کی جانب آؤں گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ آپ مذہبی رہنما ہیں تو ایک معاشرے کی ہماری معاشرے کی تربیت میں مذہبی رہنماؤں کا اور علماء کرام کا کیا کردار ہے؟ راؤ صاحب دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اصل کردار علماء اکرام کا ہی ہے. یقیناً اس وقت معاشرے میں جو بہرا روی ہے، معاشرے میں جو آپ نے دیکھ رہے ہیں جو پرفتن حالات ہیں، معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ اس وقت آپ دیکھیں اس جو گراوٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے فارغ صاحب نے جو بات کہی کہ دیکھیں پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ علم دوست لوگ ہوتے تھے. ہم نے یہ سنا تھا اکثر کہ وہ اپنے علاقے کے چوراہوں پر بیٹھ کر وہ کیا کرتے تھے کہ ایک بلب ہوتا تھا مگر سارے وہاں جمع ہو کر علم کی روشنی سے مستفیض ہوا کرتے تھے. مگر آپ دیکھیں کہ اب کیا المیاں ہیں، اب کس کے ہاتھ میں کتاب ہے؟ آپ جس کے دیکھیں ہر آدمی کے ہاتھ میں بس موبائل آ گیا. موبائل. لیکن بات یہ ہے، اور اس موبائل کا سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، منفی جو ہے استعمال. میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کا اتنا بڑا کردار ہے کہ علماء اکرام نے ہر دور میں اس کے لیے بہت گفتگو کی ہے، محراب و ممبر سے بھی کی ہے، جلسوں میں بھی کی ہے، اجتماعوں میں بھی کی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہماری تبلیغی جماعت بہت بڑی دعوت اسلامی، آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ہمارے بڑے بڑے جید اکابر علماء، مفتی منیب الرحمن صاحب، ہمارے بڑے بڑے جید اکابر اسلام علامہ کوکب نورانی صاحب، سید مظفر حسین شاہ صاحب اور دیگر اکابر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور عوامی اجتماعات کے تھرو جو ہے جو لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کس طرح سے حاصل کرنی ہے، اور دینی تعلیمات ہیں اور قرآن کی تعلیمات ہمیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. یقیناً جب ہم تعلیمات قرآن پر عمل کریں گے اور اس کی روح سے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، ضابطۂ حیات اپنی زندگی میں ہم بہتری لانے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے میں بہرا روی ہے، جو معاشرے میں جو ایک پرفتن جو حالات جو بنے ہوئے ہیں وہ دور ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ آج وہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. آپ دیکھیں تو صحیح اس وقت پورے ملک میں کیا حال ہے، بے روزگاری عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے جب جو ہمارے حکمران تھے حضرت سیدنا عمر فاروق، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ دریا نیل کے اگر کوئی کتا بھی جو ہے وہ بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے تو اس کے وہ جواب دہ ہوتے تھے. آپ کہاں ہیں آج لوگوں کی کیفیات تو دیکھیں آپ کس حال میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں ایک ذکر خیر اور بھی کرنا چاہوں گا علماء اکرام کی، جیسے میں نے ابھی بات کی آپ کے سامنے کہ یہاں پر وہ فلاحی ادارے، چونکہ ہمارا ملک کیا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی فلاحی ریاست ہے. واللہ العظیم اگر یہ فلاحی ادارے نہ ہوتے، آج FGRF نہ ہوتی، آج سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نہ ہوتی، آج جذبہ ویلفیئر نہ ہوتی، آج اہل سنت خدمت کمیٹی نہ ہوتی، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن نہ ہوتی، اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں جو اس وقت فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عوام کے درمیان نہ ہوتے، ان کی مدد نہ کرتے جو اللہ کی عطا سے ان کو ملی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کی صورتحال بہت خراب ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام نے جہاں جہاں پر روحانی غذا کا اہتمام کیا، وہاں پہ ہمارے یہ علماء اکرام اور یہ وہ کیا کہتے ہیں فلاحی رہنما کہ جنہوں نے ان کے لیے جسمانی غذا کا بھی اہتمام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام ہر دور میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. اور ایک میں اس کے ساتھ حدیث بھی کروں گا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں. ہمیں علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے. خدا کی قسم یہ جو دور ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے. اگر آج ہم نے علماء کرام کی پیروی نہ کی، میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں، اور علماء سو جنہوں نے آج اس ملک میں فساد پھیلایا، جنہوں نے اس ملک میں افراتفری پھیلائی، جنہوں نے اس ملک میں انتشار پسندی پھیلائی، مگر میں سلام پیش کروں گا علماء حق کو کہ جنہوں نے اس ملک میں امن پسندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی، کتنا بڑا نام ہے، شہید ہیں، کہ آپ نے اس ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی پیروی کریں، علماء کی تعلیمات کو حاصل کریں، اور اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے. بے شک، بالکل بجا فرمایا آصف صاحب نے. اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کوئی آخری پیغام کوئی دینا چاہیں دیکھنے والے ناظرین کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو لوگ ماشاءاللہ یا کراچی میں فل لنگر کھلایا جا رہا ہے، دسترخوان کھلایا جا رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن اگرچہ میری تو مشورہ یہی ہے کہ کم قیمت میں لوگوں کو دیا جائے، تو اس سے یہ کہ مہنگائی میں کمی آئے گی اور انشاءاللہ لوگوں کے سمجھے خود اعتمادی ہوگی. اور یہ جو ہے نا، یہ جو کسی سے پیسے لے کے خرید کے آئے گا نا بندہ، وہ بہت اچھا ہوگا. ہمارا ایک سیٹ اپ ہے امانت دار ویلفیئر سروس کے، وہاں پہ ہمارے کاشف سلاٹ صاحب ہیں اور اس کی نگرانی میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. روزانہ 10 روپے کا کھانا،
140 کا کھانا ہوتا ہے 10 روپے کے دیتے ہیں. کیوں کہ لوگ اس کو پتا چلے گا اچھا زکوٰۃ خیرات فطرے سے پاک ہے, لوگوں کو پتا چلے کہ ماشاءاللہ میں خرید کے لایا ہوں اور میں اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں, خودداری پیدا ہو, خودداری پیدا ہو, اسے پیسے لے کے آیا. اور دوسرا ایک دوسری سیٹ اپ ہے جیسے میری بھی کوارڈینیشن ہے, وہاں پہ آپ جائیں گے دل پسند مٹھائی کے بالکل سامنے ایم اے جناح روڈ پہ شاہ برادرز ہے, وہ روزانہ سحری کی بنیاد پہ لوگوں کو سحری تقسیم کرتے ہیں. کبھی انڈا پراٹھا ہوتا ہے اور پاکولا مل جوس ہوتا ہے اور بریانی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی روزگار کی فراہمی کے لیے ٹھیلے دیے جا رہے ہیں, کبھی 20 ٹھیلے کبھی 5 ٹھیلے, یعنی ریڑھی دی جا رہی مال کے سمیت. اس کے ساتھ ساتھ جن بہنوں کی شادیاں ہو رہی ہے اس کو واشنگ مشین, اور جن بہنوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے چاہیے تو وہ سلائی مشین دی جاتی. اس طریقے سے کام کیا جائے, لوگوں کے روزگار کا بندوبست کیا جائے. مچھلی کھلانے سے بہتر مچھلی پکڑنا سیکھا تو بہت اچھا ہے. بالکل, کیا بات ہے. آپ تمام معزز مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. آپ سے اجازت چاہوں گا اور جانے سے قبل شامل کریں گے پروگرام میں محمد شیراز قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں ایک کلام. جناب شیراز قادری صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کلام اعلیٰ حضرت سے منتخب اشعار پیش کروں گا. آئیے, بڑا خوبصورت کلام ہے, سنتے ہیں. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سے سوہے ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. صلی علی نبی الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سیام کے موقع پر آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں بزم سناگر. بزم سناگر میں ہمارا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ, اور شکیلہ پروین کے سنگ بہت ساری نعت خواں موجود ہوتی ہیں. آج بھی ہمارا بزم سجی ہوئی ہے اور کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جتنی بھی ثناخوان رسول ہمارے ساتھ یہاں پر موجود آئی ہیں, سب سے پہلے میں ملتمس ہوں صدف حسین صاحبہ سے کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے. میرے مولا علی اور فاطمہ حسنین کے صدقے. میری نسلوں کو بھی کرنا تا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ. ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ. تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے. جزا کیا کہنے ہیں صدف, آپ کی پیاری آواز میں ہم نے سماعت کیا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں سیدہ عاطرہ نظامی صاحبہ سے کہ اپنی پیاری سی آواز میں نعت کا نذرانہ پیش کیجیے. جبی میں
जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा 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 हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी सैयदा आतरा निज़ामी साहिबा अपनी खूबसूरत आवाज़ में आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजराना अक़ीदत पेश कर रही थी। अब मैं मुल्तमिस हूँ निघत फर्जन साहिबा से कि नात का नजराना पेश कीजिए अपनी प्यारी सी आवाज़ में। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी। तेरी ज़ात में गुम है खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म सनागर का एक सेगमेंट नात के रंग शकीला परवीन के साथ संग, और हमारी आखिरी शख्सियत मेहमान शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं शिजा हुसैन साहिबा। उनसे मैं इल्तमास करती हूँ कि नात का नजराना पेश कीजिए। को अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। दर्द जामी मिले नात हाल दिल खूं, दर्द जामी जामी जामी, दर्द जामी मिले नात हाल दिल खूं, और अंदाज़े अहमद रज़ा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आपने देखा हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी सना खान रसूल यहाँ पर मौजूद थी। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी मेज़बान शकीला परवीन को इजाज़त दीजिए इस अशार के साथ कि बात इतनी प्यारी समात कीजिएगा। जब इश्क़ ने रुलाया सरकार ने
میرا مقدر میں مدینہ دیکھ